دی. ایک ایک بیچارے مزدور کو بھی اٹھا کر لے کے 150 آدمیوں کو ویسے گرفتار کر لیا پریشرائز کرنے کے لیے قوم کو. 200-300 روپے دیاری والا بیچارہ کیا کرے. یہ سب باتیں مجھے پتا ہیں, لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کروں گا, یہی تاجر حضرات, یہی کاروباری حضرات, اس پلیٹ فارم سے بھی جب ہم اعلان کرتے تھے نا کہ جمعے کے بعد پریس کلب پر چلنا ہے, حضور کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے آواز اٹھانی ہے, کہتے تھے باہر نکلے مولانا کو کیا ہوا, کام کا چھوڑ کر کوئی بندہ اس پہ کر جاتا ہے. یہ مولانا صرف دھرنے ہی دیتے رہتے ہیں. یہ آئے دن بولتے دکان بند کرنے گیا, پیٹ بھی پالنا ہے کہ نہیں پالنا, روزی روٹی ہے کہ نہیں. اب کیا ہوا, 1 گھنٹے کے لیے روڈ بند ہو جاتا تھا نا حضور کی عزت کے لیے, تو میڈیا والے پہنچ جاتے تھے ہر جگہ اسپیکر, یہ دیکھیں یہ کیسا حال کر دیا انہوں نے, یہ دیکھیں یہ کیسا حال کر دیا. اب مجھے بتائیں پچھلے دنوں جو لعنت پڑی مسلمانوں پر کہ اگر وہ خاموش رہے, میرا جسم میری مرضی, کہاں ہیں وہ طوائف عورتیں, تیرا جسم تیری مرضی تھی تو باہر نکل کورونا کو بول کچھ کر لے, میرا جسم میری مرضی. اب کدھر ہے؟ اب آپ اور میں کہہ سکتے ہیں حکومت کو کہ میری دکان میری مرضی, کہہ سکتے ہیں؟ اب سمجھ میں آئی بات؟ فوراً ری ایکشن آپ دیکھ لیں. ہم جب تاجر حضرات آتے تھے ماشاءاللہ, لیکن ہاتھ جوڑ جوڑ کر کہتے تھے, ہم خود وفد بنا کر جا کے کہتے ہیں مولانا صاحب کیا بات کر رہے ہیں, ہڑتال ہونی چاہیے, اتنے لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصان ہو جائے گا. ارے ہم نے کہا حضور کی عزت پر حملہ ہوا ہے, رسول اللہ کے غلاموں کو شہید کر دیا, حضور کی ختم نبوت پر ڈاکے پڑے ہیں, آپ کو ایمبولینس میں مریض یاد آ رہا ہے, رسول اللہ کی عزت پر حملہ ہوا ہے, جن کے لیے اللہ نے کائنات بنی ان کے لیے نکلو. رسول اللہ کو گالیاں دینے والی آسیہ ہمارے ملک سے چلی گئی, اس کے لیے نکلو. کوئی کہنے کہا مولانا یہ آپ لوگوں کے کام ہیں, ہمیں اپنا کاروبار کرنے دیں, آئے دن آپ لوگ دھرنے دیتے ہیں. اب کیا ہوا کاروبار کا؟ اب کوئی کھول سکتا ہے کام؟ کھولنے تو سناٹے پڑے ہوئے ہیں. یہ اس لیے امیر المجاہدین نے فرمایا تھا, میں کسی ایک آستانے کی بات نہیں کر رہا, کسی ایک مرکز کی بات نہیں کر رہا. بند ہو گئے نا آستانے, بند ہو گئے نا بڑے بڑے مراکز, کیا ہوا؟ تمام طاقت, یہاں تک کہ حکومت بھی تمہارے ساتھ, لیکن اپنا کوئی اپنا مرکز کھول سکتا ہے, نہ کوئی اپنا آستانہ کھول سکتا ہے. سب کچھ بند, کاروبار بھی بند. کیوں؟ امیر معاویہ کی شان بیان کرتے ہوئے میں آپ کو کہہ رہا ہوں, خدا کی قسم یہی بات امیر المجاہدین فرماتے تھے کہ نکل آؤ رسول اللہ کے لیے, حضور کی عزت پر حملہ ہو رہا ہے, امت بیدار ہو جائے. اگر رسول اللہ کے لیے نہیں نکلا انسان تو کوئی نہیں بچے گا. آج بتاؤ کیا ہو رہا ہے؟ آج یہ ہم پر عذاب نہیں ہے. اچھا کل حالات ٹھیک ہو جائے, میری تو دعا اللہ کرے حالات ٹھیک ہو جائے, لیکن بات یہ کہ یہ ہمیں دکھا دیا گیا کہ اب بھی بیدار ہو جاؤ. وہ خالق کائنات ہے, اس کی مرضی ہے. ایک جمس کا جب یہ قوم مقابلہ نہیں کر سکتی تو اس سے جنگ کرنے کی بات کرتی ہے. میرا جسم میری مرضی, خدا سے جنگ نہیں تھی, رسول اللہ کی عزت پر حملہ. اب آپ کو پتا ہے کل رات کی رپورٹ ہے کہ فرانس اٹلی کے بعد سب سے زیادہ لپیٹ میں آیا ہے. کیوں؟ میں کہتا ہوں تم وہاں گناہ کرتے تھے, شراب زنا ہر گناہ ہوتا تھا, لیکن اب فرانس تباہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ اس نے رسول اللہ کو گالیاں دینے والی آسیہ کو نیشنلٹی دی ہے. بیٹا اب تجھے کوئی نہیں بچا سکتا, کیونکہ رسول اللہ کو گالیاں دینے والی کو تم نے نیشنلٹی دی, اسے اعزاز دیا. مجھے بتاؤ اب بھی ہمارا قصور ہے؟ اب کدھر ہے تاجر؟ اب کھولیں دکان, میں آپ کے ساتھ ہوں, کھولیں دکان. کوئی کھول سکتا ہے دکان؟ اب کاروبار کا نقصان نہیں ہو رہا, اب مزدوروں کے پیٹ نہیں مارے جا رہے. یہ صرف حضور کی عزت پر ہمیں مشورے نظر آتے تھے, وہ بھی دیندار حضرات. تو خدا کی پکڑ تو دیکھو, دیندار حضرات کے بھی مرکز بند ہو گئے, آستانے بھی بند ہو گئے, دکانیں بھی, سب گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کیا ہے؟ دھرنے کے لیے تو 2 گھنٹے ہم نہیں آ سکتے تھے, آج کیا ہوا؟ ہم تو کبھی اپنی بات کے لیے تو کوئی نکلا نہیں. مولانا کبھی اپنی تنخواہ کے لیے نکلا؟ کوئی بات ہی نہیں کی, صرف حضور کی عزت کے لیے. آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ نا, یہ غداری نہیں ہوئی؟ آج بھی میڈیا پر بیٹھ کر لوگ پتہ نہیں کون کون سے تبصرے کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں یہ چھوڑ دیں سننا, آپ سنیں گے تو ڈپریشن کا شکار ہوں گے. ہونا وہ نہ کچھ بھی نہیں, آخر میں حل بتاؤں گا کہ کرنا کیا. لیکن کوئی بھی میڈیا والا, اور معذرت کے ساتھ کسی بھی منبر و محراب پر, یا اگر کوئی میڈیا کے کسی چینل پر اگر دینی پروگرام بھی آ رہا ہے, تو کوئی ایک بھی مذہبی شخصیت, دینی شخصیت, سیاسی شخصیت, کوئی ایک بھی یہ نہیں قوم کو بتا رہا کہ گناہ تو پہلے بھی ہوتا رہے اور اللہ معاف کرتا ہے. یہ اس لیے معافی نہیں مل رہی, اور اس لیے حرم کے دروازے بھی بند ہو گئے, اس لیے رسول اللہ کے معاذ شریف کے دروازے بھی بند ہو گئے کہ اس امت حضور سے غداری کی ہے. یہ کوئی نہیں کہنا. یہ بتاؤ قوم کو کہ غداری ہوئی ہے, صرف گناہ نہیں ہوا. گناہ تو اللہ معاف کر دیتا ہے, ارے 100 قاتل کو بھی رب معاف کر دیتا ہے اگر سچی توبہ کرے. لیکن اس قوم نے غداری کی ہے. لیکن اب تک افسوس ہے کہ نہ کوئی مذہبی شخصیت اس طرح بات کر رہی ہے, نہ کوئی دینی, نہ کوئی سیاسی, نہ کوئی رہنما, کوئی اس طرف نہیں آ رہا. کسی نے کہہ دیا مسجدوں سے قالین اٹھا لو, کسی نے کہا ہاتھ ملانا چھوڑ دو, کوئی کہہ رہا جمعے 3 جانے پڑھ لیں. ارے تو اتنا بڑا مفتی بنا بد مذہبوں کا,
تو نے بینک کے حرام کے پیسے کھا کے تجھے شرم نہ آئی؟ تجھے اتنا مسئلہ بھی نہیں پتا کہ 3 آدمی جمع ہو کر جمعہ پڑھ لیں؟ ارے جمعے کے لیے جامع مسجد ہونا شرط ہے، تو گھر کے اندر جمعے ہوں گے کہ میں اور میرے والد و بھائی کھڑے ہو جائیں، ہم 3 جنے جمعہ پڑھ لیں؟ اتنا بڑا مفتی بد مذہب ہوگا اپنے آپ کو، لیکن میں نے کہا تو نے قوم کو سود تو کھلایا، تجھے شرعی مسئلہ نہیں پتا؟ بھی دوسرا ملا جو ریگولر عمران خان کے وہاں پر جا کے صبح ناشتہ کرتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے کہ تراویح بھی تو سنتیں چھوڑ دیں، گھر کے اندر بیٹھے یہ سب چھوڑ دیں ہم، تو پھر کیسے معافی ہوگی؟ قوم کو اس طرف کوئی لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ارے یہ مولانا کا کام نہیں تھا کہ فلاں چیز سے ہاتھ دھو لو تو صحیح ہو جائے گا، یہ تو ماہرین کر ہی رہے تھے۔ مولانا کا کام یہ تھا کہ بیسک بتائے، حکومت کو بھی بتائے، حکمرانوں کو بھی بتائے، میڈیا پر بھی، اور قوم کو بھی پیغام دے کہ اصل بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اس پوری قوم نے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اللہ کے حبیب سے غداری کی ہے، اس سے توبہ نہیں ہوگی۔ رسول اللہ کو جب تک نہیں منائیں گے حالات صحیح نہیں ہوں گے۔ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، آپ ہاتھ ملانا چھوڑ دیں، گلے ملانا چھوڑ دیں، مسجدیں بند کر دیں، ہونا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ مراکز بند کر کے بیٹھ جائیں، قوم کو یہ تو بتاؤ، ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کی عزت کی قسم کسی پر کوئی تنقید نہیں، لیکن اس طرف لائیں قوم کو، یہ بنیادی نقطہ ہے۔ آپ بھی اپنے گھروں میں کہیں، کیونکہ ہم حضور کے لیے نہیں نکلے، غداری نہیں ہے؟ بولو، اپنی والدہ کے لیے تو نکل آتے، والد کے لیے تو نکل آتے، ہمارے بیٹے کو کوئی کہہ دیتا نکل آتے، 10,000 روپے ہمارے کوئی کھا جاتا ہم جذبات میں آ جاتے۔ رسول اللہ کی ختم نبوت پر حملہ، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس PSL میچ کی وجہ سے خدا کے گھروں پہ تالے لگائے تھے انہوں نے جمعے کے دن، تو آج پورے ملک پہ تالے لگ گئے کہ نہیں لگ گئے؟ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس نے کشمیر میں کریک ڈاؤن کیا، کشمیر کے اندر انہوں نے لاک ڈاؤن کیا، تو آج پورا ہندوستان ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سب پکڑے خدا کی طرف سے، لیکن بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو جائے گا۔ پھر میں کہہ رہا ہوں اپنے ممبر سے، میری ذمہ داری، مجھے میرے ساتھیوں نے کہا ایک آپ ہی ہیں کیا کریں گے، پوری قوم تو ایک طرف، میں نے کہا میرے پاس 1000 1500 2000 جتنے نمازی ہیں ماشاءاللہ ان تک تو پیغام پہنچاؤں۔ ایک ہی پوائنٹ ہے، حضور سے غداری ہوئی ہے، اس سے قوم معافی مانگے اجتماعی طور پر، صدر سے لے کر ایوان بالا سے لے کر، چاہے آرمی چیف ہو، صدر ہو، وزیر اعظم ہو، گورنر ہو، وزیر اعلیٰ کوئی بھی ہو، چاہے چیف جسٹس ہو، کوئی بھی ہو، صدر سے لے کر ملک کے چپڑاسی تک، جس میں ائمہ بھی شامل ہے، عوام بھی شامل ہے، علماء بھی شامل ہے، ڈاکٹر، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا شامل ہے، اجتماعی طور پر آ جائے اور رسول اللہ سے غداری کی معافی مانگے کہ حضور ہم نے آپ کے عاشق ممتاز قادری کو تختہ دار پر پہنچایا، جس کو آپ اڈیالہ جیل لینے کے لیے آئے، حضور آپ کو گندی گالیاں دینے والی آسیہ ہمارے ملک سے فرار ہو گئی اور جس کو یہود و نصارہ ایوارڈ دے رہے ہیں، حضور آپ کی ختم نبوت پر حملے ڈالے جا رہے ہیں، آپ کے شہر مدینہ کا مذاق اس ذلیل اعظم کی وجہ سے اڑا ہے، اس ذلیل اعظم کی حکومت نے قادیانیوں کو راستے دیے گئے، اس نے سود کے معاملات کو اور بڑھا دیا ہے، اس نے سکھوں کے لیے اور آزادیاں دی ہیں، اس نے اس حکومت میں آ کر قرآن و سنت کو نصاب سے نکالا ہے، اس حکومت نے کہا کہ مسجدوں کو بند کیا جائے، اور پھر اس حکومت کے وزراء نے آ کر کہا کہ ہم بڑے بڑے سینما بنائیں گے۔ جب تک ان غداریوں سے صدر مملکت سے لے کر نیچے تک توبہ نہیں کریں گے تو حالات مکمل درست نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا ہم سچی توبہ کریں، اور توبہ کیا کرنی ہے؟ گناہ سے تو کرنی ہے لیکن غداری سے کرنی ہے۔ اگر آپ کو احساس ہوگا کہ صحیح ہے یار، میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ میں حضور کے لیے تو کبھی دکان نہیں بند کر سکا، میں نے تو کبھی کاروبار حضور کے لیے بند نہیں کیا، آج بند کرنا پڑا نہیں پڑا؟ پہلے ایک سیاسی جماعت اپنے زور پہ بند کرواتی تھی، آج ایک وائرس نے پوری قوم کو بند کر دیا۔ رسول اللہ